بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کل اسرائیل اور حماس کی لڑائی میں غزہ یا غزہ کی پٹی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ آخر غزہ کی سرزمین اتنی حیثیت کی حامل کیوں ہے جس پر سکندر اعظم سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک نے حکومت کی، اور غزہ کی پٹی کو دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل کیوں کہتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ غزہ کی پٹی روئی زمین پر سب سے گنجان آباد اور غربت زدہ علاقوں میں سے ایک ہے۔ غزہ کی تاریخ ایسی متعدد مسئلہ تنازعوں سے بری ہوئی ہے جنہوں نے اس خطے کی حالیہ تاریخ تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن اس چھوٹی سی پٹی کی اتنی تاریخ کیا ہے جسے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور خود فلسطینی بھی دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل قرار دیتے ہیں؟ یہ وہ سرزمین ہے جس پر بار بار قبضہ کیا گیا۔ ستمبر 1992 میں اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن نے ایک امریکی وفد سے ملاقات میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ غزہ سمندر میں غرق ہو جائے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے، چنانچہ ہمیں کوئی حل نکالنا ہوگا۔ اسحاق رابن کو سن 1995 میں ایک اسرائیلی شدت پسند نے قتل کر دیا تھا۔ ان کے بعد اس بیان کے 30 سال گزر جانے کے باوجود اس معاملے کا حل نظر نہیں آ رہا۔ 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی غزہ کی پٹی اسرائیل، مصر اور بحیرہ روم کے بیچ میں موجود ہے، جہاں 23 لاکھ لوگ بستے ہیں، اس لیے اسے دنیا کی گنجان ترین علاقوں میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ غزہ کی تاریخ تقریباً 4000 سال پرانی ہے اور اس کی کہانی بیرونی حملوں اور قبضوں سے بری ہوئی ہے۔ مختلف زمانوں میں مختلف سلطنتوں نے اس پر حکومت بھی کی اور اسے تاراج بھی کیا، جس میں قدیم مصر سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک دنیا کی طاقتور حکومتیں شامل رہیں۔ غزہ کو سکندر اعظم، رومیوں اور پھر مسلمانوں نے عمر ابن العاص کی سربراہی میں فتح کیا، اور یوں ترقی اور تباہی کے اس سفر میں غزہ میں آباد ہونے والوں اور ان کی مذہبی شناخت بھی وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی۔ سن 1917 تک غزہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، جس کی پہلی عالمی جنگ میں شکست کے بعد یہ علاقہ برطانیہ کے زیر اثر آیا۔ سن 1919 کی پیرس امن کانفرنس میں فاتح یورپی طاقتوں نے ایک متحدہ عرب سلطنت کے قیام کو روکنے کے لیے پورے خطے کو تقسیم کر دیا۔ غزہ برٹش مینڈیٹ کا حصہ بنا، جو 1920 سے 1948 تک وجود میں رہا، تاہم دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین کے مقدر کا فیصلہ نئی نویلی اقوام متحدہ کی جولی میں ڈال دیا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے ایک قرارداد کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ 55% علاقے پر یہودی اپنی ریاست بنا لیں، بیت المقدس کو عالمی مینڈیٹ کا زیر اثر رکھا جائے، اور باقی ماندہ حصہ بشمول غزہ مقامی عرب باشندوں کے حصے میں چلا جائے۔ مئی 1948 کو جب اس قرارداد نے فلسطین سے برطانوی راج کا خاتمہ کیا تو اسی دن اسرائیل کی آزاد ریاست قائم کر لی گئی، اور یوں پہلی عرب اسرائیل جنگ کا بھی آغاز ہوا، جس میں لاکھوں مقامی فلسطینی بے گھر ہوئے اور غزہ کی پٹی میں بس گئے۔ پہلی عرب اسرائیل جنگ کا خاتمہ ہوا تو غزہ کی پٹی پر مصر کا قبضہ ہو چکا تھا۔ جب سن 1967 کے 6 روزہ جنگ کے دوران اسرائیل نے مصر اور شام پر مشتمل متحدہ عرب ریپبلک سمیت اردن اور عراق کو شکست دی، اور غرب اردن اور مشرقی بیت المقدس سمیت غزہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسرائیل کی اس فتح نے پرتشدد واقعات کی ایک ایسی تسلسل کو جنم دیا جو آج تک رک نہیں سکا۔ اسرائیل کے خلاف پہلی فلسطینی انتقادہ تحریک کا آغاز 1987 میں غزہ سے ہی ہوا۔ اسی سال حماس وجود میں آئی تھی۔ سن 1993 میں اسرائیلی اور فلسطینیوں کے درمیان امریکی ثالثی میں اوسلو معاہدہ ہوا تو فلسطین نیشنل اتھارٹی کا قیام ہوا، جسے غزہ کی پٹی اور غرب اردن کے چند علاقوں میں محدود خود مختاری دی گئی۔ اسرائیل نے 2005 میں دوسری اور پہلی سے زیادہ پرتشدد انتفاضہ تحریک کے بعد غزہ کی پٹی سے 7000 یہودی آبادکاریوں کا انخلا کیا۔ ایک ہی سال بعد حماس نے انتخابات میں فلسطینیوں کی دوسری تنظیم فتح کو شکست دی، اور یوں دونوں کے درمیان طاقت کے جنگ کا آغاز ہو گیا، جس کے بعد ایک جانب فلسطینی صدر محمود عباس اور ان کی فتح جماعت تھی تو دوسری جانب حماس۔ تاہم حماس 3 جنگوں اور 16 سال کے اسرائیلی محاصرے کے باوجود اب تک غزہ میں برسر اقتدار ہے۔ اسرائیل، امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ سمیت کئی ممالک حماس یا اس کے عسکری ونگ کو دہشت گرد قرار دے چکے ہیں، تاہم اسے ایران کی حمایت اور معاشی مدد حاصل ہے جو اسلحہ اور تربیت بھی فراہم کرتا ہے۔ حماس کے برسر اقتدار آنے کے بعد اسرائیل اور مصر نے غزہ کا زمینی، فضائی اور سمندری محاصرہ کر لیا۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے مطالبے کے باوجود اسرائیل نے 2007 سے اس محاصرے کو ختم نہیں کیا۔ اس محاصرے کی وجہ سے فلسطینیوں کی نقل و حرکت پر قدغنیں لگ گئی۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے باہر نکلنے پر پابندی عائد ہے، صرف طبی ایمرجنسی میں ہی کسی کو باہر نکلنے کی اجازت دی جاتی ہے۔
ہیومن رائٹس واچ نے غزہ کی پٹی میں حالات کا موازنہ کرتے ہوئے اسے کھلی جیل قرار دیا۔ اسرائیل کے مطابق غزہ کی سرحدوں پر مصر کی مدد سے ان پابندیوں کے اطلاق سے اسرائیلی شہریوں کو حماس سے بچانا مقصود ہے۔ بین الاقوامی کمیٹی برائے ریڈ کراس اس محاصرے کو جنیوا کنونشن کے خلاف ورزی قرار دیتی ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر انسانی حقوق تنظیموں نے بھی اس محاصرے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ اب تک اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اس محاصرے کے خلاف حماس نے زیر زمین سرنگوں کا ایک جال بچھا رکھا ہے جن کے ذریعے سامان اور اسلحہ غزہ کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ اسرائیل ان سرنگوں کو ایک خطرہ سمجھتا ہے اور اکثر فضائی حملوں میں ان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بات کرتے ہیں غزہ میں غربت کی۔ اسرائیل کے 16 سالہ محاصرے نے غزہ کی پٹی میں معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق اس علاقے میں بے روزگاری کا تناسب 40% سے زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق یہاں کی 65% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق 63% آبادی غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ یہاں کی نصف آبادی 19 سال سے کم عمر ہے، لیکن ان کے پاس معاشی ترقی کا کوئی راستہ نہیں اور نہ ہی بیرونی دنیا تک رسائی کا کوئی ذریعہ۔ اقوام متحدہ کے مطابق مسلسل تشدد کا سامنا کرنے کی وجہ سے یہاں بچوں کی ایک پوری نسل آباد ہے جسے طویل المدتی نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے، لیکن انہیں کسی قسم کی مدد حاصل نہیں۔ یہاں کی آبادی خصوصاً نوجوانوں میں اقوام متحدہ کی ہی رپورٹ کے مطابق ذہنی صحت سے جڑے مسائل بشمول ڈپریشن بڑھ رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے 2021 کی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ غزہ کی بندش کی وجہ سے ہنرمند تعلیم یافتہ لوگ ایسے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو دنیا میں کہیں اور بسنے والے لوگوں کو عام میسر ہوتے ہیں۔ اسرائیل کی ہی ایک غیر سرکاری تنظیم کے مطابق 23 لاکھ لوگوں کی یہ آبادی دنیا میں سب سے زیادہ گنجان آباد علاقوں میں سے ایک ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسی علاقے میں قائم 8 کیمپوں میں تقریباً 6 لاکھ پناہ گزین بھی رہائش پذیر ہیں۔ واضح رہے کہ لندن جیسے شہر میں فی اسکوائر کلومیٹر علاقے میں 5700 لوگ رہتے ہیں، لیکن غزہ میں اتنے ہی علاقے میں یہ اعداد و شمار 9000 تک پہنچ جاتے ہیں۔ سن 2014 میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی کی سرحد پر ایک دفاعی زون بنا دیا، جس کے بعد مکانات یا کاشتکاری کے لیے دستیاب زمینیں اور بھی کم ہو گئیں۔ یہاں بجلی کی دستیابی بھی ہر وقت نہیں ہوتی۔ اقوام متحدہ کے مطابق زیادہ تر گھروں میں دن میں صرف 3 گھنٹے بجلی میسر ہوتی ہے جو اسرائیل فراہم کرتا ہے۔ غزہ میں صرف ایک بجلی کا پلانٹ ہے، جبکہ کچھ مقدار میں بجلی مصر سے آتی ہے۔ زیادہ تر رہائشیوں کو پانی کی کمی کا سامنا بھی ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک ذیلی ادارے کے مطابق غزہ کے بیشتر ہسپتال اور طبی مراکز ماضی کی لڑائیوں میں تباہ ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے یہاں 22 طبی مراکز چلانے میں مدد دی جاتی ہے، تاہم اسرائیل کی جانب سے حالیہ بمباری کے بعد یہاں کی آبادی کے حالات مزید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔